الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عز وجل فرض علوم کورس کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز وجل ہم لوگ غسل کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ کلک آن بیل آئیکن۔ اگر آپ کے پاس اسلام سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، شکریہ۔ غسل کے مسائل کے حوالے سے بھی غسل کے باب کو 3 حصوں میں میں نے تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنے میں سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی رہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے وہ ہے غسل کی شرعی حیثیت، یعنی بعض اوقات جو ہے وہ غسل انسان پر فرض ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غسل جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے اور بعض اوقات غسل کرنا جو ہے مستحب کے درجے میں رہتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ کب فرض ہو جاتا ہے، کب سنت ہے اور کب مستحب کے درجے میں۔ دوسرے نمبر پر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ غسل سے متعلق مسائل، یعنی جب ہم غسل کرنے لگتے ہیں تو غسل کے اندر کیا کچھ فرض سنتیں وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ اس پر پھر کلام کریں گے۔ اور تیسرا حصہ انشاءاللہ عز وجل ہم دیکھیں گے کہ جب حالت ناپاکی میں کوئی شخص ہو تو کون کون سے کام کرنے جو ہیں اس کو منع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں میں انشاءاللہ عز وجل ہم غسل کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج انشاءاللہ اس کا پہلا حصہ یعنی غسل کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم لوگ کلام کریں گے۔ برکت کے لیے چند حدیث بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت مزی آتی تھی، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں، اس لیے مجھے خود یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی۔ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کو مزی آتی ہو وہ وضو کر لیا کرے تو اس کے لیے یہ کافی ہے، یعنی اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، ابو داود شریف میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کسی نے سوال کیا کہ مرد اگر تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو تو فرمایا وہ غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری یعنی اثر کوئی نہیں پایا تو فرمایا کہ اس پر غسل نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے یا نہیں؟ فرمایا عورتیں مردوں کی مثل ہیں، یعنی وہ بھی اگر تری پاتی ہیں، تری دیکھتی ہیں تو ان پر بھی غسل بنے گا، اور اگر تری نہیں ہے تو ان پر غسل نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کے ختنہ کی جگہ یعنی خشفہ جس کو کہتے ہیں، مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ اگر عورت کے مقام میں غائب ہو جائے غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 3 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں انشاءاللہ عز وجل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ کب فرض ہو جاتا ہے، کب سنت، کب مستحب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کی کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ 5 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل جو ہے وہ کسی پر فرض ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ مرد کی اگلی شرمگاہ سے 4 طرح کے مادے جو ہیں وہ نکلتے ہیں: پیشاب، منی، مدی اور ودی۔
پیشاب کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، منی کے بارے میں بھی اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ گاڑھا سفید گاڑھا سا مادہ ہوتا ہے کہ جس کے نکلنے کے بعد جو ہے جسم کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور مزی اور ودی یہ کیا چیزیں ہیں؟ مزی کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ وہ لیکوڈ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے تو ابتدا میں جس راستے سے مادہ منویہ نے نکلنا ہے وہاں سے قدرتی طور پر پہلے قدرت جو ہے ایک لیکوڈ کو خارج کرواتی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے نکلنے سے شہوت ختم نہیں ہوتی، جوش ٹھنڈا نہیں پڑتا، بلکہ شہوت قائم رہتی ہے۔ فقہا اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ لیکوڈ جو ہے خارج نہ کروایا جائے قدرت کی طرف سے تو بہت ممکن ہے کہ اگر ڈائریکٹ مادہ منویہ اس نالی سے خارج ہو تو وہ نالی کو ڈیمیج کرے، نقصان پہنچائے۔ اس لیے قدرت کا بہترین نظام ہے کہ قدرت جو ہے اس مزی کے ذریعے جو ہے اس نالی کو تر کروا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد مادہ منویہ ایزیلی جو ہے اس راستے سے باہر آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے مزی کا جو معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مزی وہ لیکوڈ ہے جو مادہ منویہ سے پہلے جو ہے وہ جسم سے خارج ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے جو ہے وہ شہوت ختم نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر جو ہے ودی۔ ودی یہ وہ مادہ ہے کہ بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد جو گاڑھے سے قطرات آتے ہیں اس کو ودی کہتے ہیں۔ اب حکم شرع یہ ہے کہ پیشاب، مزی اور ودی ان تین چیزوں کے خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر پیشاب نکل آئے یا اسی طرح مزی آ جائے یا اسی طرح ودی کے قطرات اگر آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، فقط مادہ منویہ کے نکلنے سے جو ہے غسل فرض ہوتا ہے، وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اب ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ غسل جو ہے وہ 5 وجوہات کی وجہ سے جو ہے کسی پر فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے جاگتے میں انزال ہو جائے، ڈسچارجنگ ہو جائے جاگتے میں، تو اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، یہاں ایک اصول یاد رکھیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ایک مقام پر مادہ منویہ موجود ہے، اگر یہ مادہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو، یعنی جس جسم کے حصے پر یہ موجود ہے اگر وہاں سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور اس کے بعد جسم سے نکل جائے تو یہ 2 شرطیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل مادہ منویہ کے نکلنے سے کب فرض ہوگا؟ جب 2 شرائط جمع ہو جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جسم سے نکل بھی جائے، تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شہوت کے ساتھ جو ہے مادہ منویہ اپنی جگہ سے جدا ہوئی، یعنی مثال کے طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوئے، شہوت ہوئی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی کہ اپنی جگہ سے جو ہے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے، تو یہاں جو ہے منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی اس مرد کی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ نکل بھی گئی۔ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہوئی اور شہوت کے ساتھ ہی اس جگہ سے جسم سے خارج ہو گئی، تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا کیونکہ دونوں شرطیں پائی گئی ہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مادہ منویہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، لیکن جب جسم سے نکلی تو اس وقت شہوت نہیں تھی، لیکن چونکہ شرطیں دونوں پائی گئی ہیں کہ پہلی شرط تھی کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ جسم سے نکلے، نکلتے وقت شہوت ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ فقط یہ دیکھا جائے گا کہ جسم سے نکل جائے۔ تو اگر نکلتے وقت شہوت نہیں تھی تب بھی اس دوسری صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہاں بھی دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں۔ تیسری صورت اس کی ہو سکتی ہے
کہ اپنی جگہ سے مادہ منویہ شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لیکن فوراً جسم سے باہر نہیں نکلی۔ مثال کے طور پر کسی نے بڑا ہی کوئی گندا منظر دیکھا، کوئی گندی فلم دیکھی، کوئی گندا خیال جو ہے اس نے ذہن میں حاضر کیا، جمایا، سوچتا رہا، اس کو محسوس ہوا کہ شہوت جو ہے وہ اس پر آئی ہے اور مادہ منویہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے لیکن جسم سے نہیں نکلی۔ 5-10 منٹ کے گیپ کے بعد جو ہے وہ کچھ مادہ منویہ کے قطرات جسم سے خارج ہو گئے، اس پر غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہاں اب دونوں شرطیں پائی گئی ہیں کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا اور دوسری شرط کے جسم سے نکل جانا۔ وہ جسم سے نکلنا جو ہے وہ فوراً نکلے یا کچھ وقفے کے بعد نکل جائے، اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور جسم سے نکلی نہیں۔ وہی کہ کسی نے کوئی منظر ایسا دیکھا کہ اس کو احساس ہوا کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ مادہ منویہ نکلا، جدا ہوئی لیکن جسم سے نکلی نہیں، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور پانچویں صورت اس کی یہ بن سکتی ہے کہ مادہ منویہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا نہیں ہوئی لیکن جسم سے نکل گئی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اونچائی سے گرا یا کسی نے کوئی بہت زیادہ جو ہے وزن اٹھایا، وزن اٹھانے کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے مادہ منویہ جو ہے وہ نکل گیا، تو اب چونکہ یہ بغیر شہوت کے اپنی جگہ سے جدا ہوئی ہے اور جسم سے نکل گئی ہے، لہٰذا پہلی شرط چونکہ یہاں نہیں پائی جا رہی جو کہ شہوت کے ساتھ جدا ہونا تھی، اس لیے اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر مادہ منویہ بغیر شہوت کے اپنی جگہ سے جدا ہو اور جسم سے نکل بھی جائے تب بھی اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں دونوں شرائط نہیں پائی جا رہی۔ ایک شرط فوت ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا نہیں ہوئی۔ تو امید ہے کہ اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ کلام ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں جاگتے میں اسی وقت کسی پر غسل فرض ہوگا مادہ منویہ کی وجہ سے، جبکہ یہ مادہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور دوسرا یہ کہ جسم سے نکل بھی جائے، تب غسل اس پر فرض ہو جائے گا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ دوسری صورت غسل کے فرض ہونے کی، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ ہے احتلام۔ یعنی سوتے میں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کو احتلام ہو جائے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ رات کو سویا، اس کو خواب بھی یاد ہے اور خواب میں اس کو آنے والی لذت بھی یاد ہے، جب صبح اٹھا تو کپڑوں پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگرچہ خواب یاد ہو، لذت خیال میں ہو، لیکن چونکہ اس کا اثر ہی کوئی نہیں پایا گیا، جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث پاک آپ کو سنائی، تو جب اثر ہی نہیں پایا گیا، کوئی تری کسی قسم کی موجود نہیں ہے، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ رات کو جب وہ سویا تو نہ تو کسی قسم کا اس کو خواب یاد ہے، نہ کسی قسم کی لذت اس کے خیال میں ہے، صبح اٹھا تو اثر پایا، یعنی تری پائی گئی، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اگرچہ خواب یاد نہیں ہے، لذت خیال میں نہیں ہے، لیکن صبح جب اٹھا تو تری پائی گئی، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، پہلی ہے جاگتے میں مادہ منویہ کا نکلنا اپنی شرائط کے ساتھ، تب غسل فرض ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ سوتے میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے، اس صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے غسل کے فرض ہونے کی کہ میاں بیوی کا باہمی تعلق اگر قائم ہو جائے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ، جس کو حشفہ کہتے ہیں، اگر وہ عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے، فقط اتنا حصہ، اگر مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ
عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے تو فقط اتنے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈسچارجنگ نہ ہو جائے، جب تک شہوت ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوگا، جبکہ یہ غلطی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر مرد کی شرمگاہ کا فقط اگلا حصہ، جس کو کیب کہتے ہیں، خشفہ کہتے ہیں، اگر وہ عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے تو فقط اتنے سے ہی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوئے، قریب ہونے کے بعد جو ہے فقط ابھی مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ ہی عورت میں جو ہے اس کی شرمگاہ میں غائب ہوا تھا کہ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، ڈسچارجنگ بھی نہیں ہوئی، تو کیا اس صورت میں ان پر غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بالکل ان پر غسل فرض ہو جائے گا، اگرچہ ڈسچارجنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس صورت میں بہرحال غسل فرض ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوئے، بوس و کنار ہوا، گلے وغیرہ ملے، اور مرد کی شرمگاہ سے جو ہے وہ مزی کا خروج ہوا، تو بہت سے لوگوں کو یہاں بھی مغالطہ لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط اس مزی کے نکلنے سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے، جبکہ ہم نے ابھی یہ سیکھ لیا ہے کہ اگر مزی نکلی تو مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جیسے مثال میں نے دی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوئے، فقط بوس و کنار وغیرہ کیا، مرد کی جو ہے وہ مزی خارج ہوئی۔ عورت میں یاد رکھیں، مرد کی جو یہ پہلے لیکوڈ نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اور عورت میں جو پہلے لیکوڈ نکلتا ہے مادہ منویہ سے پہلے اس کو قضی کہتے ہیں۔ عورتوں میں بھی یہ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کے نکلنے سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ ابھی مزی ہی نکلی تھی کہ یہ دونوں جدا ہو گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، تو ان پر غسل فرض نہیں ہوا۔ وضو ٹوٹا ہے، وہ اپنے جو ہے اس حصے کو دھو کر وضو کر لیں، بالکل صحیح ہے، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک مادہ منویہ اپنی شرائط کے ساتھ نہیں نکلتا غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک امید ہے کہ آپ مسائل کو جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کی اگلی شرمگاہ میں غائب ہو یا پچھلی شرمگاہ میں غائب ہو، یا مرد معاذ اللہ مرد کی پچھلی شرمگاہ میں اس کو غائب کرے، تینوں صورتوں میں جو ہے دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں اگر کسی نے یہ کام کیا تو اگرچہ یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر فقط ہم ابھی مسائل سیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کام کیا تب بھی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر معاذ اللہ مرد نے مرد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تب بھی فقط اتنے حصے کے دخول سے ہی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک حصہ ایک طرف جو ہے نابالغ ہے اور دوسری طرف بالغ ہے، تو مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ بالغ ہے اور جس عورت سے اس کا نکاح ہوا وہ نابالغہ ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر مرد نے اپنی عورت سے جو ہے وہ قربت کی اور یہ معاملہ ہوا تو نابالغہ پر غسل فرض نہیں ہوگا، بالغ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن فقہا نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نابالغہ کو بھی غسل کا بہرحال حکم دیا جائے گا، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اس سے بھی غسل کروایا جائے گا۔ اسی طرح اگر مرد نابالغ ہے، بچہ نابالغ ہے، اور عورت بالغ ہے، مثال کے طور پر 11-12 سال کا لڑکا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کی شادی کروا دی جاتی ہے، تو اگر وہ ایسا کام کرتا ہے، قربت کرتا ہے، تو اس پر اگرچہ غسل فرض نہیں ہوگا، عورت پر غسل فرض ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس نابالغ کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ میاں بیوی میں قربت ہوئی، قربت ہونے کے بعد جو ہے عورت نے غسل وغیرہ کر لیا، اب غسل کرنے کے بعد جو ہے عورت کے جسم سے مرد کی منی کا بقیہ حصہ نکلا، تو اب اس حوالے سے حکم شرع کیا ہوگا کہ اس پر دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو مرد کی بقیہ منی کا حصہ عورت کے جسم سے نکلا ہے، یہ عورت کا تو جسم کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ عورت کا مادہ منویہ تھوڑی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ اس پر غسل فرض ہو جائے، لہٰذا اس صورت میں وضو تو اس کا ٹوٹ جائے گا لیکن دوبارہ غسل کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے عورت کی ران سے جو ہے اس پر جماع کیا
اور کرنے کے بعد جو ہے مرد کا مادہ منویہ جو ہے عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا، تو آیا اس صورت میں عورت پر غسل فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس میں فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں عورت پر غسل فرض نہیں ہوگا، کہ فقط اگر مادہ منویہ ہی اس کی شرمگاہ میں داخل ہوئی ہے، گئی ہے، تو فقط اس کے داخل ہونے سے جو ہے اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں یہ مسئلہ بھی فقہا نے لکھا کہ اگر ایسی صورت میں کہ فقط یہ مادہ جو ہے عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوا اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، تو اس صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو اس کا حکم پھر فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تو اس حرکت کے بعد اس نے غسل نہیں کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حاملہ ہو گئی ہے، تو اب اگر اس غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بعد وہ وضو کر کے نمازیں پڑھتی رہی، تو جتنی نمازیں اس نے وضو کر کے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری نہیں ہوئیں، چونکہ اس پر غسل فرض ہو چکا تھا اسی وقت جب یہ حرکت ہوئی، چونکہ یہ حاملہ قرار پائی، حاملہ ہو چکی ہے، تو حاملہ ہونے کی وجہ سے اس حرکت پر جو ہے غسل کے فرض ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اگر جتنی بھی نمازیں وضو کر کے اس نے پڑھی ہیں تو ان کا لوٹانا اس پر لازم ہوگا، اور اگر وہ غسل کر چکی تھی اس کے بعد وہ نمازیں پڑھتی رہی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حاملہ ہو گئی، تو چونکہ وہ غسل پہلے کر چکی تھی، اب ان نمازوں کو لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر عورت نے مرد کی شرمگاہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنی شرمگاہ میں داخل کیا، مثال کے طور پر اس نے انگلی وغیرہ داخل کی یا اور کوئی چیز اس طرح کی جو ہے اس نے اپنی شرمگاہ میں داخل کی، تو ان چیزوں کے فقط داخل کرنے سے غسل فرض نہیں ہوگا جب تک اس کو انزال نہ ہو جائے، ڈسچارجنگ نہ ہو جائے، اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ مسائل بھی آپ اچھی طرح ان کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یاد رکھیں یہ 3 اسباب، یعنی جاگتے میں انزال ہو جائے، سوتے میں احتلام ہو جائے، اور میاں بیوی سے متعلق یہ مسائل، ان 3 وجوہات کی وجہ سے جس پر غسل فرض ہو اس کو جنب کہتے ہیں، اور ان 3 اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ تو جنبی وہ شخص جس کا ان 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے جس پر غسل فرض ہو جائے اس کو جنبی کہتے ہیں، اور ان 3 اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ اور چوتھا وہ کام جس کی وجہ سے جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ ہے حیض کے ایام جب گزر جائیں تو اس کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور 5واں وہ کام کہ جس کے بعد جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے وہ ہے نفاس، یعنی وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے ہاں جاری ہو جاتا ہے، جب یہ خون بند ہو تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو 5 یہ ایسے کام ہیں جن کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ الحمدللہ عز و جل یہ 5 چیزیں اچھے طریقے سے جو ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم چند وہ باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جن کے بعد جو ہے غسل کرنا سنت، یا جن سے پہلے جو ہے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس میں بعض جو ہے وہ ایک اختلاف بھی ہے، وہ میں یہاں ڈسکس کر دوں۔ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو غسل کیا جاتا ہے یہ سنت ہے غسل کی، جمعے کے دن کی، کہ اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد سے لے کر زوال تک اس دن غسل کر لیا تو جمعے کے دن جو سنت تھا غسل کرنا وہ ادا ہو گیا۔ اگرچہ اس کا بعد میں وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل پایا گیا، اس نے بعد میں وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو اس کی یہ سنت ادا ہو چکی ہے۔ ان فقہا کے نزدیک دن جو ہے جمعے کا، اس دن اگر کسی نے غسل کر لیا، یہ جو ٹائم میں نے بتایا طلوع فجر سے زوال تک، تو اس کی یہ سنت ادا ہو گئی۔ جبکہ دوسرے فقہا ہمارے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے اس دن کے ساتھ غسل خاص نہیں ہے۔ اگر کسی نے جمعے کے دن غسل کیا
اس کے بعد جو ہے اس کے وضو ٹوٹ گیا، اس نے دوبارہ وضو کیا اور جمعے کی نماز پڑھی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ سنت ادا نہیں ہوئی غسل کرنے کی۔ ان فقہا کے نزدیک جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ پہلے فقہا کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے سنت مبارکہ ہے، دوسرے فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا جو ہے سنت مبارکہ ہے، اور یہی قول جو ہے ہمارے فقہا نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے ان دونوں اختلافات کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر پہلے فقہا کے نزدیک ہوگا یہ کہ اگر کسی نے جمعہ کو 7-8 بجے غسل کر لیا تو یہ فرماتے ہیں کہ سنت ادا ہو گئی۔ اب اگرچہ بعد میں اس کا وضو ٹوٹ جائے، یہ وضو کر کے جمعے کی نماز پڑھ لے، ان فقہا کے نزدیک یہ سنت ادا ہو چکی ہے، جبکہ ہمارے فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے جمعے کے دن غسل کیا اور اسی غسل سے جو ہے اس نے جمعے کی نماز بھی پڑھ لی تو یہ سنت ادا ہو گئی، اور اگر غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا، اس نے وضو کر کے جو ہے جمعے کی نماز پڑھی تو یہ سنت ادا نہیں ہوئی۔ تو یہی قول ہے، اسی پر ہمارے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ ہمارے نزدیک جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے، نہ کہ جمعے کے دن کے لیے۔ تو جب جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے تو خواتین کے لیے بہرحال یہ سنت نہیں ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کریں، چونکہ انہوں نے جمعہ پڑھنا نہیں، ان پر جمعہ فرض نہیں، یہ تو مردوں پر فرض ہے، لہٰذا مرد کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ عیدین کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے، یعنی چھوٹی عید کی نماز کے لیے اور بڑی عید کی نماز کے لیے غسل کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عرفہ کے دن غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر کسی نے احرام باندھتے وقت وضو کر لیا تو بہرحال احرام کی پابندیاں تو سٹارٹ ہو جائیں گی اگر وہ نیت وغیرہ کر لے گا، لیکن ایک سنت جو ہے اس کی چھوٹ جائے گی، سنت سے محروم ضرور ہوا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے جمعہ جو ہے وہ بغیر غسل کے پڑھ لیا، یعنی صرف وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو تب بھی اس کا جمعہ ہو جائے گا، لیکن سنت سے محروم ہوا، خلاف سنت ہوا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے عیدین والے دن غسل نہیں کیا، فقط وضو کر کے جو ہے اس نے نماز وغیرہ پڑھ دی، تب بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوا، ثواب میں کمی آئے گی۔ اب ہم چند امور ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن سے پہلے یا جن کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ تو یاد رکھیں فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجالس خیر میں جب بندہ جانے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے غسل کر لینا یہ مستحب کے درجے میں۔ مثال کے طور پر کوئی مجلس خیر، مثال کے طور پر کوئی میلاد کی جو ہے محفل میں جا رہا ہے، اسی طرح کوئی علم دین سیکھنے سکھانے کی محفل میں جا رہا ہے، کسی عالم دین کے بیان کو سننے کے لیے کوئی جا رہا ہے، تو ایسی محافل میں جانے کے لیے غسل کر کے جانا جو ہے یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ مستحب یعنی بہت اچھا کام ہے، بہت ثواب ملے گا کہ اگر کوئی غسل کر کے جائے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں بھی کرتا تو بہرحال اس پر کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر طواف کے لیے اگر کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے تو غسل کر کے طواف کرنا یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو غسل کر کے جائے، یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر یاد رکھیں کہ مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ مستحب کے درجے میں ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی مردے کو نہلانے کے بعد غسل نہیں کرتا تو اس پر کسی قسم کی کوئی ملامت، کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو نہلانے کے بعد جو ہے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے،
ایسا نہیں ہے، بلکہ میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے، بہت اچھا کام ہے، نہا لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں نہایا تو اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ یاد رکھیں، فقہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنون کسی پر طاری ہو جائے، یعنی پاگل ہو جائے، یا اسی طرح کسی پر غشی طاری ہو جائے، تو جب ان کو افاقہ ہو اس وقت ان کے لیے غسل کرنا مستحب کے درجے میں ہے۔ اور اسی طرح 6 نمبر پر یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کوئی نشہ کیا معاذ اللہ، اس کے بعد جب اس کو ہوش آئے تو ہوش آنے کے بعد جو ہے فقہا فرماتے ہیں کہ غسل کر لینا یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی نے نشہ کیا اور نشہ کرنے کے بعد جو ہے اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ غسل کرنا مستحب کے درجے میں ہے۔ بہت اچھا ہے کہ اگر کسی نے معاذ اللہ کوئی نشہ کیا ہے تو اس کے بعد جب اس کو ہوش آئے تو غسل کر لے، بہت زیادہ باعث فضیلت ہے، فرض یہ واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی 7ویں نمبر پر یاد رکھیں کہ فقہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگ جائے، بعد میں یاد نہ رہے کہ کس حصے بدن پر جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ غسل ہی کر لیا جائے، یعنی پورا ہی جو ہے نہا لیا جائے، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ وگرنہ اگر کسی نے غالب گمان کر کے کہ اس حصے بدن پر جو ہے نجاست لگی تھی اسی کو پورا دھو دیا، تب بھی یہ پاک ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ غسل ہی کر لیا جائے۔ 8ویں نمبر پر یاد رکھیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی نیا کپڑا پہننا ہے تو اس سے پہلے غسل کر لینا یہ مستحب کے درجے میں ہے، افضل ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں یہ کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اب اس کے لیے غسل کرنا مستحب کے درجے میں ہے، افضل ہے کہ اس کو نہانے کا حکم دیا جائے، غسل کا حکم دیا جائے، اس پر فرض واجب نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر غسل کرنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہا نے تو یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور اگر کسی آگے سے اس مسلمان نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھواتا، پہلے جا کے غسل کر کے آؤ، پہلے پاک ہو پھر کلمہ پڑھواؤں گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس بیوقوف نے یہ بات آگے سے اس کو بیان کر دی ہے کہ ابھی نہیں پڑھواتا، جا کے پہلے غسل کر کے آؤ، تو اس کہنے والے پر خود حکم کفر لگ جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ کسی کے کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے، کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے جب یہ کافر اس مسلمان کے پاس آیا کہ یارا مجھے کلمہ پڑھوا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا ابھی نہیں پڑھواتا، پہلے جا کے غسل کر کے آؤ، تو اب جب یہ غسل کرنے کے لیے جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر تک یہ اس کے کفر پر راضی رہا، تو اس لیے اس پر فقہا نے حکم کفر لگایا کہ ایسا بندہ جو ہے خود ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے جب کوئی کافر کسی بھی مسلمان کے پاس اپروچ کرے کہ بھائی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، تو آپ دائیں بائیں مت دیکھیں کسی قسم کا، اس کو بلکہ یہی کہیں کہ بھائی آپ فوراً سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دیں، اس کے بعد اس کو کسی عالم دین کے پاس لے جائیں یا کسی کے پاس بھی لے جائیں، تاکہ وہ بہترین انداز میں جو ہے اس کو سمجھا دیں، مسائل اس کو بتا دیں۔ آپ فوراً سے پیش اس کو کلمہ پڑھا دیں، آپ اس کو غسل کرنے کی طرف متوجہ نہ کریں، اس پر غسل کرنا کون سا فرض ہے؟ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا کیس ہو تو فوراً سے پیشتر جو ہے کلمہ پڑھوا دینا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، فقہا نے فرمایا کہ شب قدر، شب برات، یہ جو مقدس راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں بھی غسل کر لینا یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ایسی عورت جس کو بیماری کا خون آتا ہو، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، تو ایسی عورت کے لیے بھی ایک تو ہے حیض اور ایک ہے نفاس، اور استحاضہ جو ہے ان دونوں کے علاوہ
یعنی یہ ایک ایسا خون ہے جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے، تو ایسی بیماری کے بعد جو ہے غسل کر لینا، اگر ایسی عورت ہے جس کو اس کا استحاضہ کا خون آتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا فرض اور واجب نہیں ہوتا، بلکہ مستحب کے درجے میں ہے کہ اگر یہ غسل کر لیتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں کہ جن سے پہلے یا جن کے بعد غسل کرنا جو ہے مستحب کے درجے میں ہے۔ تو بعض کام ایسے ہیں جن کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ فرض ہو جاتا ہے، بعض ایسے کام ہیں جن سے پہلے یا بعد میں غسل کرنا سنت مبارکہ، اور بعض کام ایسے ہیں جن سے پہلے یا بعد میں غسل کر لینا مستحب کے درجے میں ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب آخر میں چند ایک انتہائی اہم مسائل جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے کافی حد تک جو ہے چیزیں ہم لوگ سیکھ جائیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی پر بہت سے غسل اکٹھے ہو جائیں، مثال کے طور پر جمعے کا دن تھا اور اسی دن کسی کو احتلام ہو گیا، اب اس پر جو ہے ایک تو احتلام ہو جانے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، دوسرا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے یہ سنت بھی ہے غسل کرنا، اب دو غسل اکٹھے ہو گئے۔ فقہا فرماتے ہیں کتنی ہی قسموں کے غسل ایک بندے پر اکٹھے ہو جائیں، اگر ایک ہی غسل میں ان سب کی نیت کر لے تو سب کا ثواب بھی ملے گا اور سب کی طرف سے ایک ہی غسل کفایت بھی کر جائے گا۔ یعنی جمعے کے دن جیسے میں نے بتایا اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو وہ اس نیت سے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کرنے لگا ہوں تاکہ احتلام کا جو غسل تھا وہ بھی فرض بھی ادا ہو جائے اور جمعے کی نماز کے لیے جو سنت ہے وہ بھی پوری ہو جائے، ایک غسل کر لے ان دونوں نیتوں سے تو انشاءاللہ ایک ہی غسل ان دونوں کو کفایت بھی کر جائے گا اور ان دونوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر عورت جو ہے اس پر غسل فرض ہوا اور اس سے پہلے کہ یہ غسل کرتی اس کے مخصوص ایام سٹارٹ ہو گئے تو اب حکم شرع کیا ہوگا؟ اب غسل کرنا لازم ہے یا اب ایک ہی مرتبہ جو ہے جب مخصوص ایام ختم ہو اس وقت بعد میں ایک ہی غسل کر لیا جائے؟ تو اس کے لیے دونوں طریقے ہیں، چاہے تو غسل کر لے کیونکہ یہ تو پاک ہو نہیں سکتی، چاہے تو اس کو پینڈنگ کر دے ابھی غسل نہ کرے بلکہ جب مخصوص ایام ختم ہو اس کے بعد جو ہے یہ غسل کر لے تب بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حالت جنابت میں کھانے پینے کا حکم کیا ہے، یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے کسی پر غسل فرض ہو چکا ہے اس حالت میں وہ کھانا پینا چاہتا ہے تو کیا حکم شرع ہے؟ تو فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنوبی شخص کے لیے وضو کر لے، یہ سب سے بہتر ہے، وضو کرنے کے بعد کھا پی لے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں کرتا تو کم از کم ہاتھ دھو لے، کلی وغیرہ کر لے، اس کے بعد کھا پی لے، اب بھی اس کے لیے کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اور اگر حالت جنابت میں نہ کلی کی نہ ہاتھ دھوئے ڈائریکٹ جا کے کھا پی لیا تو اس حوالے سے بھی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر تھا کہ کم از کم ہاتھ دھو لیتا اور کلی وغیرہ کر لیتا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، کوئی اپنی عورت کے پاس گیا، اب وہ دوبارہ عورت کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی فقہا نے یہی ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ وضو کر لے اور اس کے بعد اپنی عورت کے پاس جائے۔ لیکن اگر اس نے وضو نہیں کیا اور ڈائریکٹ دوبارہ اپنی عورت کے پاس چلا گیا تب بھی اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس پر غسل فرض ہو چکا جو حالت جنابت میں ہے تو اس کے پورے بدن پر جو ہے حکمی نجاست طاری ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جب نجاستوں کا بیان اس کے بعد پڑھیں گے سیکھیں گے اس پہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی فقط اتنا سمجھ لیں، میں نے یہ وضو میں بھی غالباً اس کو ڈسکس کیا تھا کہ حکمی نجاست جو ہوتی ہے یہ چھوٹ کر لگتی نہیں ہے، اگرچہ جس پر غسل فرض ہو چکا ہے اس کے پورے بدن پر حکمی نجاست طاری ہے، لیکن چونکہ یہ چھوٹ کر لگتی نہیں لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی نجس ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر غسل فرض تھا اس کو پسینہ آیا اور پسینہ جو ہے اس کو کپڑوں کو لگا تو اب حکم شرع کیا ہوگا؟
تو حکم شرع وہی ہے کہ جس پر غسل فرض ہے اس کو اگر پسینہ آ جائے تو پسینہ اس کا پاک ہے، اس لیے اگر یہ پسینہ اس کے کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑے پاک ہی رہیں گے، کپڑے فقط پسینہ لگنے سے ناپاک نہیں ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی حالت جنابت میں ہے، اس نے کپڑے اتارے، کپڑے چینج کیے، دوسرے نئے کپڑے پہن لیے، تو کیا کپڑے نئے پہننے سے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ ہرگز ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حکمی نجاست جو ہے یہ چھوٹ کر لگتی نہیں ہے۔ اب اگر اس نے کپڑے نئے پہن لیے تو جسم کے ساتھ جب اس کے یہ کپڑے ٹچ ہوئے تو نجس نہیں ہوئے۔ اب اگرچہ اس کو پسینہ آئے، اس سے جو ہے کپڑے بھیگ جائیں پسینے کی وجہ سے، تب بھی وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب اس پر غسل فرض ہوا تو اگر مادہ منویہ اس کے جسم پر موجود تھی، وہ چھوٹ کر اگر کپڑوں کو لگتی ہے تب تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، لیکن فقط ہاتھ لگانے سے، پسینہ آ جانے سے یہ کپڑے اور دیگر چیزیں ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو کیا اس پر لازم ہے کہ فوراً نہا لے؟ کیا اس پر فرض ہے یا اس میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو، تو رحمت کے فرشتے جو ہیں اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہو۔ اس لیے فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بندے کو غسل کر لینا چاہیے، لیکن فوراً غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے جو ہے وہ یہ سوالات بھی کیے کہ جب بندے پر غسل فرض ہو تو کیا غسل کرنا فوراً لازم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ فوراً سے پیشتر غسل کرنا چاہیے، وگرنہ انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بندے کو غسل کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا جب تک نماز کا وقت جو ہے بالکل ختم ہونے والا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندے پر غسل فرض ہوا، ابھی نماز کے وقت کے اختتام کو ابھی سمجھ لیں آدھا گھنٹہ رہتا ہے، اور یہ 5-10 منٹ اس کو لیٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی ٹائم ہے، نماز کا وقت نکلا نہیں۔ اگر اتنا یہ اپنے آپ کو لیٹ کر لے، نہائے نہ کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہو جائے کہ ابھی تک اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو اب نماز کی وجہ سے جو ہے یہ گناہ گار ہوگا کہ ابھی تو اس پر نماز فرض ہے، اس کو چاہیے فوراً سے پیشتر اب غسل کر کے نماز کو اپنا جو ہے وہ پڑھے، وگرنہ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو نماز کی وجہ سے تو یہ گناہ گار ہوگا، فقط غسل تھوڑا سا لیٹ کرنے کی وجہ سے یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں سے یہ بھی سنا ہے یا یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی پر چپکلی گر جائے تو اس پر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی چھپکلی کو مار دے تو اس پر غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ چھپکلی کے مارنے سے یا چھپکلی کے جسم پر گرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ چھپکلی کا ظاہری بدن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اگر وہ جسم پر سے ہو کر گزر جاتی ہے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اس کے فقط جسم پر گرنے سے یہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت ناپاکی میں بال، ناخن وغیرہ کاٹنے کا حکم کیا ہے؟ تو فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے پر غسل فرض ہو چکا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے، اس کو یہ چاہیے کہ پہلے پاک ہو، اس کے بعد اپنے بال، ناخن وغیرہ کاٹے۔ اور اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں ہی بال، ناخن وغیرہ کاٹ لیے تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ فعل ہے، گناہ بہرحال اب بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے پاکی حاصل کی جائے، اس کے بعد بال، ناخن وغیرہ کاٹے جائیں۔ لیکن وہ خواتین جو مخصوص ایام میں، اور ان کے مخصوص ایام چل رہے ہیں،
وہ بھی اگرچہ ناپاکی کی حالت میں ہیں، لیکن اس حالت میں اگر یہ بال ناخن وغیرہ کاٹ لیتی ہیں تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر نہا بھی لیں تب بھی پاک نہیں ہوتی، جبکہ جنوبی شخص جو ہے وہ چاہے تو پاک ہو سکتا ہے، اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے، ان کے لیے کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ کراہت فقط اس صورت میں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے مخصوص ایام ختم ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہوں نے غسل کیا نہیں ہے، اب اگر یہ ناخن کاٹتی ہیں، بال کاٹتی ہیں تو ان کے لیے یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، اور اگر یہ غسل کرنے کے بعد یہ کام کرتی ہیں تو اب ان کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل غسل کے حوالے سے جو پہلا ہمارا ٹاپک تھا، لیکچر تھا کہ غسل کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل ہم نے آج چند ایک مسائل سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کر کے اس کو احسن انداز میں اخلاص کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔